شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی 7 تاریخ کو 7/1/2023 کو ایک کیس ہوا تھا منصوری کلی کرک میں، جس پہ علاقے کے لوگوں نے کافی غصے اور غم کا اظہار کیا تھا اور احتجاج بھی کیا تھا. تو ایک یہ کیس اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور کیس ہے، تو دونوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12/1/2023 کو ہمیں رپورٹ مل گئی کہ منصوری کلی کے علاقے میں ایک بچہ ہے کوئی 3-4 سال جس کی ایج ہے، جس کو کسی نامعلوم شخص نے زخمی کیا ہوا ہے. یعنی اس کو یہاں پہ یہ جو فیس ہے اس کو کسی چیز سے زخمی کیا ہوا ہے، اور زخمی کرنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اس کو واش روم میں پھینکا ہے. تو اسی رپورٹ کے تناظر میں ہمارے جو متعلقہ افسران ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے تفتیش شروع کر دی، اور انجری شیٹ وغیرہ اس کے بنوا کے تھرو پراپر چینل اس کو ہم نے بھیج دیا ادھر ہسپتال. اس سے ریلیٹڈ یہ تفتیش ہماری چل رہی تھی. اس سے ریلیٹڈ پھر ایک اور کیس رونما ہوا 7/1/2023 کو، جس میں ہمیں ایک اور رپورٹ موصول ہو گئی کہ منصوری کلی کے میں ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے 3 سے 4 سال، جس کو کسی شخص نے کسی آلے قتل سے اس کو زخمی کیا ہوا ہے، اور اس کو ایک خشک پانی کے ٹینکی میں پھینکا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہے. تو اس کو دیکھ کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ علاقے کے لوگوں نے بڑا سخت ریئیکشن ہمیں دے دیا اور سخت احتجاج اس پہ کیا. تو اسی تناظر میں ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی، اور ہماری ٹیم نے دن رات محنت کی، اور سائنٹیفکلی ہم نے اس پہ کام کیا اس کیس پہ. تو جو ہم نے اس تفتیش میں ہم نے جو مختلف سٹیپس لے لیے، اس میں ہم نے وہاں پہ جیو فینسنگ کی، اس دونوں جگہوں کی ہم نے جیو فینسنگ کے کوآرڈینیٹس لے لیے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 30 سے 35 تک مشتبہگان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا ان دونوں کیسز میں. اور اس کے علاوہ ہم نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ریگولر انٹریکشن رکھا. میں خود بھی گیا اور میرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کو میں نے اعتماد میں لے لیا، میرے ساتھ میرے اور افسران تھے. تو الحمدللہ یہ دونوں کیسز ہم نے ٹریس کیے، اور جو ملزم ہے جس کا نام ہے رحمان اللہ عرف لگے ولد محمد رؤوف، جس کی عمر ہے 29-30 سال. تو اس کو ہم نے اس کیس میں ملوث پایا، اور اس نے خود کنفیشن کی ہمارے سامنے اور ہمارے افسران کے سامنے کہ یہ کیس اس نے کیا ہے. وجہ عداوت اس کا یہ ہے کہ جو پہلا بچہ تھا ایان ولدی عمر فاروق، جن کی عمر 3-4 سال ہے، اس بچے کو اس کی فیملی کے ساتھ ملزم کی فیملی کے پراپرٹی کے تنازعات چل رہے تھے. تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے نا غصے میں آ کر اس بچے کو زخمی کیا تھا کہ میرے ان کے ساتھ تنازعات میری فیملی کے چل رہے ہیں، تو لہٰذا میں اپنا غصہ جو ہے نا اس بچے پہ نکالوں گا. تو اس کو پراپر ایک صحیح ٹھیک ٹھاک اٹیمپٹ اس پہ کی تھی، اور اس کو مارنے کا مطلب اس نے پلان بنایا تھا، جس میں وہ ناکام ہو گیا، اور بچہ جو ہے نا صرف زخمی ہو گیا اور بچ گیا موت سے. پھر دوسرا جو کیس اس نے کیا، تو اس کا مقصد یہ تھا، جو اس کا مینٹل جو امیج ہے اس کا، وہ ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے بچے کو اوکاشا ولدی بصیر، وہ بھی اسی گاؤں کا رہائشی ہے، اور اس کی عمر بھی 4-5 سال ہے، اور میل چائلڈ ہے. پہلا بھی میل چائلڈ تھا اور یہ بھی میل چائلڈ ہے. اور اس کے اوکاشا کی فیملی کے کسی بھی فیملی کے ساتھ کوئی اس طرح کے تنازعات یا کوئی وہ نہیں ہے. ملزم کے بیان کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اس لیے مارا تاکہ دونوں فیملیز آپس میں
ایک دوسرے پہ شک کرے اور میرا کیس جو ہے نا پہلا جو کیس ہے وہ چپ جائے. تو بنیادی وجہ اس کا جو ہے نا پہلے کیس کا وجہ عداوت اس کا پراپرٹی کے تنازعات، اور دوسرا کیس جو اس نے کیا پہلے کیس کو چھپانے کے لیے اس نے بچے کو قتل کر دیا. یہ اصل میں انیشل سٹیج ہے انویسٹیگیشن کا، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، مختلف پہلو سے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. وہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ ویدر ہی از مینٹلی اسٹیبل اور ناٹ. تو انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہیں، فی الحال تو ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی وہ نہیں آئی، کیونکہ یہ ایک شاطر اور مطلب بڑے وائزلی کیلکولیٹڈ طریقے سے اس نے کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اس نے پلان بنایا اور پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. تو فی الحال تو اس طرح کے کوئی ہمیں اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. سر صرف یہی ایک ملزم ہے دونوں کیسز میں، یا اور بھی اس طرح کی کوئی مشتبہ شخص ہیں یا ملزمان ہیں؟ سہولتکار اس نے جو ایکٹ کیا میرے خیال سے فی الحال تو ہماری انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ فی الحال تو ہی از دا اونلی ون. باقی لوگوں کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، اس میں اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا. تو فی الحال تو ہمیں یہ سول اکیوز لگ رہا ہے، تو بعد میں انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے مزید. موسٹلی کیسز میں سے بچوں کو جب کیا جاتا ہے تو ابیوز ایک جو اس طرف میں اشارہ دے رہا ہوں، تو ایسا کوئی لمٹ ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ صرف بچوں کو کیوں ٹارگیٹ کیا گیا؟ اس کی فیملی کے اور بھی تو لوگ ہو سکتے تھے. پہلے کویشچن کا آپ کا میں یہ جواب دوں گا کہ جو آپ سیکشول اس کی ابیوز کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں میڈیکل رپورٹ موصول ہو گئی. ہم نے یہ کویشچن کیا تھا ڈاکٹر سے کہ ویدر ہی واز سیکشولی ابیوزڈ اور ناٹ، تو بالکل وہ نو سائنز آف سیکشول ابیوز، اور دیئر میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بچہ چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے، اور بچے کو ٹارگٹ کرنے کے سے فیملی کو بنسبت بڑھے کہ یہ میرا ذاتی وہ ہے، زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو میرے خیال سے اس کو جو ہے نا اسی وجہ سے اس نے بچے کو ٹارگٹ کیا. اٹ واز این ایزی ٹارگٹ، اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے اس نے وہ اس طرح کیا. تو اس کی اگر آپ کوئی وضاحت کریں کہ جائیداد کا تنازع کس نوعیت کا تھا، کب سے چلا آ رہا تھا، اس حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیمپٹ تو نہیں ہوا، یعنی قتل مقاتلہ تو نہیں تھا؟ بالکل، یہ کوئی 10-12 سال کا پرانا تنازع چل رہا تھا ان کا، اور اس میں جرگے بھی ہوئے تھے. تو اس کے بیان کے مطابق کہ اس میں فیصلے ہو گئے تھے، اور لیکن وہ پارٹیز نہیں مان رہے تھے. they were not agreed with the decision of the جرگہ، جو لوکل لوگوں نے جرگے وغیرہ کیے ان کے بیچ میں، تو وہ ایگری نہیں تھے، اور اسی وجہ سے دونوں خاندانوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، اسپیشلی اس میں جو دوسرا خاندان ہے اس کے خلاف. سر جی، آپ نے فرمایا کہ لوگ کافی غم و غصہ تھا اور پروٹیسٹ تھا، کیا پولیس یہ لوگوں کا رسپانس اس طرح نہیں تھا تو کیا پولیس اس طرح کام نہیں کرتی، اس کا ڈراپ سی نہیں نکلتا ہے، رزلٹ نہیں نکلتا؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ پیش امام یا مولانا ٹائپ کا بھی بندہ ہے، اس کے بارے میں آپ جہاں تک لوگوں کے غم و غصے کا وہ ہے، تو ظاہر ہے جب بچہ اور پھر اس کی عمر 4-5 سال، اور پھر اس کو اس طرح بے دردی سے کوئی قتل کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا کیس، مطلب ایسے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف ایریاز میں اس طرح کے کیسز پہ نارملی پبلک کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا. باقی پولیس کی کارکردگی کا جہاں تک وہ سوال ہے، تو الحمدللہ پہلے ہی دن سے میں اس کیس میں خود انوالو ہوں، اور میرے افسران بھی دن رات محنت کرتے ہیں. تو ہم نے مختلف ایریاز میں ریڈز کیے، اور کافی دور تک ہم گئے ہیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے. باقی جو مسجد امام اور اس کی بات ہے، تو یہ ہم ویریفائی کر رہے ہیں. فی الحال ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس نے BA تک ایجوکیشن کی ہے، ہی از کوالیفائڈ، اور باقی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. مزید ڈیٹیل
یہ چیز بھی ہمیں سامنے نہیں آئی. منشیات کا گینگ کوئی پریویس FIR کوئی اس طرح کی رپورٹ ہمارے پاس اس کے خلاف نہیں ہے. جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہی کلیم کر رہے تھے کہ اس کو چاقو کے ساتھ مارا گیا. اس کے اعلی قتل وغیرہ یا اس کا جو میڈیکل رپورٹ ہے کیا اس میں چاقو کا استعمال ہوا ہے یا پتھر سے؟ بالکل جو وہ ہے اس میں چاقو وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا. اس کے بیان کے مطابق بھی یہ کہتا ہے کہ لوکل لینگویج میں آپ پتھر کو گالا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. ہاں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو گالے سے مارا ہے اس کے بیان کے مطابق. اور ریکور بھی ہو گیا وہ گالا ہمیں ریکور بھی ہو گیا. تو وہ پتھر سے اس نے دونوں بچوں کو زخمی کیا ہوا. بالکل ہی ہیز کنفیسڈ اٹ. ایک چھوٹا سا سوال اور رہتا ہے DPO صاحب، یہ واقعہ دوسرا واقعہ جب ہوا تو جو ورثاء تھے یا والدین تھے ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر موجود لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلا واقعہ جب ہوا تو اس کی رپورٹ بھی درج کی گئی، لیکن پولیس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی پہلے واقعے کے بعد. ورثاء بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس پوری ایکشن لیتی تو شاید دوسرا واقعہ پیش نہ آتا. اس حوالے سے اگر آپ کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. جو پہلا واقعہ رپورٹ ہو گیا تو ہمارے SHO صاحب خود گئے تھے ادھر. انہوں نے موقع سے وہ جو شواہد وغیرہ اکٹھے کیے تھے، لیکن لوگ اصل میں اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا پولیس کی جو ہمارے جو انویسٹیگیشن کا پروسیجر ہے. تو ہمیں جب کسی زخمی وغیرہ کے بارے میں رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کو ہم پھر میڈیکل اس کے لیے بھیجتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کی رپورٹ آنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا گیا، بٹ اٹ واز ناٹ ڈیلیڈ، کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے بیس پہ ہم پھر جو ہے نا FIR رجسٹر کرتے ہیں. اور یہ نامعلوم الزمان تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس کو مطلب اریسٹ کریں اس ٹائم پہ. تو اصل میں میڈیکل رپورٹ آنے میں کچھ ٹائم لگ گیا، اسی وجہ سے اس میں وہ جو لوگوں کو ڈیلے نظر آ رہے ہیں نا وہ اٹ واز بیکاز آف دیٹ. باقی الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی اس میں کوئی کمی ہم نے نہیں دکھائی ہے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ونس اگین.